شاہ بندہ نواز شاہ گیسودراز شہنشاہ دکن پہ لاکھوں سلام شاہ بندہ نواز شاہ گیسودراز شہنشاہ دکن پہ لاکھوں سلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر کوئی اولیاء اللہ سے محبت کا کرنے والا ہے تو اللہ تعالی جنت میں ان کو سبز ریشم پہنائے گا اور یاقوت اور زمرود کے محلات میں ان کو رکھے گا، اور وہ محلات ایسے صاف اور شفاف ہوں گے کہ اندر کی چیزیں باہر نظر آئے گی اور باہر کی چیزیں اندر نظر آئے گی، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ساتھ ایک نور عطا فرمائے گا، اور وہ نور آفتاب کی روشنی پر غالب آئے گا۔ اور دیکھیے اولیاء اللہ کا کیا مرتبہ ہے۔ اور ایک روایت میں حضور نے بیان فرمایا کہ محشر کے دن، حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ بزرگان دین کو ایک ایسا ممبر ان کے لیے سجایا جائے گا جس پر وہ جلوہ افروز ہوں گے، اور اہل محشر انہیں دیکھ کر رشک کریں گے کہ کہیں گے مولا یہ کون ہے جو ان کو یہ مقام و مرتبہ دیا گیا، کیا یہ نبی ہے یا شہید ہے؟ تو کہیں گے کہ نہیں، یہ نبی ہے نہ شہید ہے بلکہ میرے ولی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ پھر آگے فرمائے گا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ میرے دوست ہیں، انہیں کوئی خوف اور حزن اور ملال نہیں ہے۔ یہ اولیاء اللہ بزرگان دین کا مرتبہ ہے۔ تو ہم بزرگان دین کو چاہنا، ان کی تعظیم کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، بلکہ ان سے محبت کرنا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کے برابر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام اعمال میں افضل عمل اگر ہے تو اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے دوستی کرنا اور اللہ کے لیے دشمنی کرنا۔ اب بزرگان دین سے، بندہ نواز سے ہم کیوں محبت کرتے ہیں؟ بندہ نواز کو ہم کیوں چاہتے ہیں؟ اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ ان کو چاہتا ہے۔ اور یزید، پلید، فرعون، حامان، شداد، نمرود، یہ جتنے بھی مشرکین ہیں، ان سے ہم نفرت کیوں کرتے ہیں، ان پر لعنت کیوں بھیجتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ کا دشمن ہے۔ جو اللہ کا دوست وہ ہمارا دوست، جو اللہ کا دشمن وہ ہمارا دشمن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے پوچھا کہ موسیٰ بتاؤ تم نے دنیا میں میرے لیے کیا عمل کیا؟ کہا کہ مولا میں نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکوٰۃ دی اور حج کیا۔ کہا کہ موسیٰ یہ سارے کام تو تمہاری بھلائی کے لیے، تم نے نماز پڑھی، تمہاری دلیل خبر کے لیے نماز ہے، تم نے روزہ رکھا، تمہارے لیے خبر میں وہ ڈھال ہے، تم نے صدقہ و خیرات کیا، وہ تمہارے لیے خبر میں سایہ ہے، اور تم نے ذکر کیا، وہ تمہارے لیے خبر میں نور ہے۔ میرے لیے تم نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا کہ مولا آپ کے لیے کون سا عمل ہے، ذرا بتا دیجئے۔ کہا کہ موسیٰ میرا کام، میرے لیے کیا جانے والا عمل یہ ہے کہ میری محبت میں میرے دوستوں سے محبت کرنا، میری محبت میں میرے دشمنوں سے دشمنی کرنا، یہ میرا کام۔ تو آج ہم اللہ کی محبت میں بندہ نواز سے ہم محبت کرتے ہیں، آج ہم اللہ کی محبت میں غریب نواز سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اس لیے ان سے محبت کرنا ہے کیونکہ بندہ نواز کے بہت بڑے احسانات ہیں۔ آج سے 600-700 سال پہلے دکن میں لادینیت پھیل گئی تھی، گمراہی تھی، شرک عام تھا، اور یہ علاقہ کفرستان تھا،
اور اس علاقے میں بندہ نواز دہلی سے یہاں تشریف لائے اور آ کر آپ نے دعوت کا کام کیا، تبلیغ کی، اسلام کو پھیلایا، اور انہی کی کاوشیں اور محنتیں ہیں کہ آج اس دکن کے علاقے میں مسلمان بستے ہیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم پر اگر کوئی احسان کرے تو تم بھی احسان کرو۔ بندہ نواز کا مسلمانان دکن پر یہ احسان ہے کہ انہوں نے یہاں تشریف لا کر دعوت کا کام کیا، تبلیغ انہوں نے اسلام کی دین کو انہوں نے پھیلایا۔ ورنہ آج ہم پتہ نہیں کس مندر میں بیٹھ کر گھنٹہ ہلاتے، پتہ نہیں کس بت کے سامنے سر کو جھکاتے، یہ بندہ نواز کا صدقہ ہے۔ انہوں نے ہم کو موحد بنایا، انہوں نے ہم کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، انہوں نے ہم کو مسلمان بنایا۔ یہ ان کا ہم پر احسان ہے، اور اس احسان کا بدلہ ہم کو ادا کرنا ہے۔ وہ ہم سے کوئی کھانا پانی روپیہ پیسہ کوئی چندہ نہیں مانگ رہے ہیں، بلکہ ہم ان کو یاد کریں اور ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں اور ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ خواہ وہ قرآن کی تلاوت ہو یا پھر درود پاک ہو یا استغفار ہو یا غربا کو مساکین کو کھانا کھلانا یا توسیع تعام کرنا یا خیر خیرات کی شکل ہو، کوئی بھی شکل میں ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آج ہم ان کو یاد کریں، ہماری نسلوں کو بتائیں یہ کیسے جو ہے نا بڑے فریڈم فائٹر ہے، کتنے بڑے یہ مجاہدین ہیں جنہوں نے ہم کو شیطان اور جہنم سے آزادی دلائی ہے۔ یہ کتنی محنت انہوں نے دین کے لیے کی اور کتنی جو ہے نا تکالیفوں کو انہوں نے اٹھایا، برداشت کیا۔ یہ باتیں ہماری نسلوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، بزرگان دین سے محبت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ آج اگر کوئی ہم کسی ولی کو چاہتے ہیں تو کہتے ہیں یہ شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، بلا ہے۔ بھائی شرک کی تعریف کیا ہے، بدعت کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ کس کو کہتے ہیں؟ شرک کے معنی شریک کرنا، اللہ کی ذات میں، صفات میں، افعال میں، آثار میں جوڑ لگا۔ جی شرک کے معنی توحید میں شریک کرنا ہے کہ ہم نعوذ باللہ بندہ نواز کو خدا کہتے ہیں، ہرگز نہیں، اللہ کے ولی کہتے ہیں۔ اسی لیے تو بزرگوں نے کہا خاصان خدا خدا نہ باشید لیکن سے خدا جدا نہ باشید۔ اللہ کے ولی خدا نہیں ہے لیکن یہ لوگ خدا کی ذات سے جدا بھی نہیں ہیں، ان کا وہ مرتبہ ہے۔ اور بزرگان دین سے محبت کرنا کوئی حرام اور ناجائز بات نہیں ہے، خود اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں سے محبت کرتا ہے، اور اسی لیے تو کہا لا ان اولیاء اللہ، خبردار آگاہ ہو جاؤ، میرے ولی کو مردہ مت سمجھو۔ جی میرے ولیوں کی وہ شان ہے کہ وہ بے خوف ہوتے ہیں، نہ انہیں کوئی عذر ہوتا ہے نہ تو وہ ملال ان کو ہوتا ہے، اور وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ خود ولیوں سے محبت کرتا ہے اور کہتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہا ہے کہ تم اس سے راضی ہو۔ اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے۔ تو حاضرین و سامعین اکرام، بزرگان دین سے محبت کرنا، ان سے عقیدت رکھنا، ان کا ادب کرنا، یہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھنے کے برابر ہے، اور ہماری نجات اور بخشش کا ذریعہ بھی ہے۔ حاضرین و سامعین اکرام، اولیاء اللہ کی جماعت میں ایک نام بندہ نواز رحمت اللہ علیہ کا بھی ہے۔ آپ سادات ہے، نجیب الطرفین ہے،
اور حسینی سید ہے، ماں کا رشتہ امام حسن سے اور والد کا رشتہ امام حسین سے ملتا ہے، 22 واسطوں سے آپ کا رشتہ مولا کائنات سے ہوتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، اور آپ امام زین العابدین کی اولادوں میں سے ہیں، اور آپ کا اسم مبارک سید محمد حسینی ہے، اور آپ کا لقب بندہ نواز ہے، گیسو دراز ہے، اور آپ کو لوگ دنیا میں جو ہے نا گیسو دراز اور بندہ نواز کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ یہ آپ کے والد حضرت سید یوسف حسینی رحمت اللہ علیہ ہیں، تقریباً 105 سال آپ کی حیات تھی، اور آپ ابتدائی تعلیم اپنے گھر میں اپنے والد سے حاصل فرمائی۔ تقریباً 7-8 سال کی عمر میں آپ قرآن مجید کو حفظ فرمائے، اور 15-16 سال کی عمر میں تمام علوم متداولہ کو حاصل کیا، اور آپ کے والد 10-15 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آپ کی والدہ اپنے دونوں بیٹوں کو یعنی بندہ نواز کو اور ان کے بھائی کو ساتھ لے کر ادھر ہے دکن کو، دیوگیری کے مقام دولت آباد کو، خلد آباد کو تشریف لائے۔ محمد تغلق جب اس دور میں اپنا پائے تک اورنگ آباد کو دولت آباد کو بنایا ہوا تھا، تو آپ اس دور میں یہاں دولت آباد کو تشریف لائے، خلد آباد شریف وہاں رہے، اور کچھ حالات ایسے ہوئے، کچھ ایسے حالات بدلے کہ آپ کی والدہ پھر دوبارہ اپنے بچوں کو لے کر دہلی چلے گئے۔ ایک مرتبہ دونوں بھائی سید چندن حسینی اور حضرت سید محمد حسینی بندہ نواز دونوں جمعہ کے دن قطب الدین عبید بادشاہ کی بنائی ہوئی مسجد قطب مینار کے پاس نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مہر ولی میں پہنچے، اور اس مسجد میں ہر جمعہ حضرت شیخ الاسلام سید نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ کا خطاب ہوا کرتا تھا۔ شیخ الاسلام پیر نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، اور دونوں بھائیوں کی نظر جب ان پر پڑی، دل آ گیا، اور اسی وقت آپ دونوں ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور مرید ہو گئے۔ چونکہ آپ کے والدین نظام الدین محبوب الہی کے مرید تھے، اور نصیر الدین چراغ دہلوی کی تعریف اور ان کے تذکرے اکثر سنا کرتے تھے۔ غیبانہ محبت ہو چکی تھی، لیکن جب دیکھے تو دل پوری طرح ان پر آ گیا اور ان کے غلام بن گئے۔ تقریباً 17 سال اپنے پیر کی صحبت میں بندہ نواز رہے، اور اپنے شیخ کی انہوں نے خدمت کی، ایسی خدمت کی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے پاس ہمیشہ سیلابچی اور لوٹا جانی ماز ہوا کرتا۔ آپ شیخ کی خانقاہ کے دروازے کے سامنے پڑے رہتے، جب کبھی تہجد میں ان کے پیر اٹھتے تو وضو کرواتے، اور نماز تہجد کے لیے جانی ماز بچھاتے، اور جب وہ باہر نکلتے تو نالین پہناتے، اور ان کے لیے سواری پالکی کا انتظام کرتے، اور کاندھے پر اپنے پیر کی پالکی اٹھا کر ان کو لے کر چلتے۔ 17-18 سال اپنے پیر کی صحبت میں رہے، اور یہ عالم تھا کہ آپ ایک مرتبہ پالکی اٹھا کر لے کر چل رہے ہیں، اور آپ کے بال دراز تھے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں سادات کی علامت تھی کہ ان کے بال بڑے رہتے تھے، وہ نشانی تھی، لوگ دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ یہ سادات ہے، اور سادات کا احترام کرنا بہت بڑی فضیلت۔ بال بڑے تھے، اور وہ بال جو ہے نا آپ کے پالکی میں آ گئے، اور خون بہنا شروع ہو گیا،
تو آپ کے شیخ پیر نصیر الدین چراغ دہلوی نے کہا سید محمد حسینی آپ کے بال پالکی میں آ گئے ہیں اور خون بہ رہا ہے، پالکی کو روک دو۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں ہر کے مرید کے سو دراز شد واللہ خلف نیس اور اس کو باش شد۔ شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی اپنے مرید کی شان میں یہ کہتے ہیں بے شمار کرامتیں بندہ نواز کی ہے، بہت ساری کتابیں آپ نے لکھی، تقریباً 150-200 کتابوں کے آپ مصنف بھی ہیں، اور سلسلے چشتیہ میں بہت سارے اولیاء اللہ گزرے ہیں، لیکن تصانیفات کے طرف کسی کا بھی رجوع نہیں ہوا۔ لیکن بندہ نواز رحمت اللہ علیہ جو ہے نا کتابیں آپ نے تحریر فرمائی، تقریباً 100-150 آپ نے کتابیں لکھی۔ ایک اور نثر کے سب سے پہلے آپ ہی رائٹر ہیں بندہ نواز رحمت اللہ، فارسی، عربی، اردو، ہندی، ہر زبان آپ کو آتی تھی۔ اور آپ کا یہ معاملہ ہے کہ 40 سال دکن دہلی میں 40-45 سال دہلی میں رہے، اور گلبرگہ میں تقریباً 10-15 سال کے قریب یا کچھ ایسا وقت جو ہے نا آپ نے گزارا۔ اور اللہ کا کرم ہے کہ اتنے کم عرصے میں آپ نے سارے دکن کے چپے چپے میں، گاؤں گاؤں میں آپ نے اسلام کو پھیلا دیا۔ آج بھی ہر 15 ذی قعدہ کو سندل اور 16 ذی قعدہ کو چراغیں منائی جاتی ہے، اور وہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ گلبرگہ شریف کو اس شریف میں شریکت کے لیے جاتے ہیں۔ چونکہ کووڈ-19 کا پیریڈ ہے، پابندی بھی ہے، گائیڈ لائنز بھی حکومت کے ہیں، تو زائرین کی تعداد کم ہے، لیکن بندہ نواز کا عرس شریف ہمارے علاقے میں بڑے دھوم سے منایا جاتا ہے، اور بنانا چاہیے بھی، چونکہ آپ نے جو ہے نا ہمارے لیے بہت قربانیاں دی، اور انہوں نے دین کو پھیلایا، اور انہیں دین کو، اسلام کو انہوں نے زندہ کیا۔ تو آج ہم مسلمانان دکن پر ان کا بہت بڑا احسان ہے، ہم ان کے لیے خراج عقیدت پیش کریں، ان کو یاد کریں، چونکہ اولیاء اللہ بزرگان دین کو یاد کرنے سے اللہ تعالی رحمت سکینہ کا نزول فرماتا ہے، اور ان کے گناہوں کا کفارہ بھی فرماتا ہے۔ وقت تفصیل میں جانے کی اجازت نہیں دیتا، ایک صحیح حدیث شریف سنا کر دعا کروں گا۔ احادیث طیبہ میں حضور نے ارشاد فرمایا کثرت الذکر الصالحین و کفارۃ الذنوب، کثرت سے بزرگان دین کو تم یاد کرو، صالحین کو یاد کرو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے گناہ معاف ہوں گے اور اللہ تمہاری مغفرت فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صدقے میں بندہ نواز کے ہماری خطاؤں کو معاف فرما اور ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو بندہ نواز کے صدقے میں کامل ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، ہم کو تقوی کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ بندہ نواز کے صدقے میں ساری دنیا سے اس بیماری کا خاتمہ فرما، اور جو اس بیماری میں مبتلا ہے ان کو کامل صحت عطا فرما، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے مولا تو ان کی کامل مغفرت فرما۔ ہمارے عمل میں اخلاص اور اخلاص میں تیری رضا کو شامل فرما، بجاہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاہ بندہ نواز، شاہ گیسو دراز، شہنشاہ